کیا خیال؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اسی کے اندر برکت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ بس اوقات بات کچھ سمجھ نہیں آتی، پھر بھی فائدہ ہو جاتا ہے اگر اللہ کی طرف سے اس میں ایسی برکت ہوتی۔ ہم حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کے بیان میں بیٹھتے تھے، بس اوقات ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، اس کے باوجود بھی فائدہ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ایک کیفیت بنتی تھی، جذبات بنتے تھے۔ بڑے لوگوں کی تو خیر بڑی باتیں ہیں، لیکن چلو کچھ سمجھ آ جائے کچھ نہ سمجھ آئے تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث جو ہے حکم کے اعتبار سے نا دو اس کے بلکہ 3 درجات ہوتے ہیں۔ ایک تو قابل احتجاج درجے کی روایات۔ قابل احتجاج کا مطلب یہ کہ آپ اس سے استدلال کر سکتے ہیں، احکام میں اس کو دلیل بنا سکتے ہیں، ہر جگہ اس روایت کو پیش کر سکتے ہیں، بطور دلیل ذکر کر سکتے ہیں، ان سے مسائل کا استنباط استخراج کر سکتے ہیں۔ ایسی روایات کو کیا کہتے ہیں؟ قابل احتجاج، یا اردو میں اگر کہیں تو قابل استدلال درجے کی روایات۔ تو یہ کون سی روایات ہوتی ہیں؟ صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری، اور حسن لذاتی ہی، حسن لغیری۔ حسن لغیری کے قابل استدلال ہونے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن جمہور کی رائے کے مطابق یہ بھی قابل استدلال روایات میں آتے ہیں۔ تو ایک تو درجہ یہ ہو گیا۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں قابل اعتبار۔ اعتبار بھی یہ اردو والا نہیں ہے اعتبار، یہ پھر وہی بات آ گئی کہ محدثین کی اصطلاح میں اور ہم اردو میں جو لفظ بولتے ہیں ان میں بسا اوقات فرق ہوتا ہے۔ یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ اعتبار محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہاں کچھ کمزوری ہے، تو دائیں بائیں دیکھو، کوئی شواہد تلاش کرو، کوئی مطابعات تلاش کرو تاکہ یہ کمزوری دور ہو جائے اور یہ حدیث قابل قبول کے درجے میں آ جائے۔ تو یہ جو دائیں بائیں دیکھنے کا عمل ہے نا، تلاش کا عمل ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اعتبار۔ تو اردو میں کسے کہتے ہیں اعتبار؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی بہت قابل اعتبار ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ بہت معتمد ہے، بہت زبردست آدمی، یہی ہے نا۔ لیکن محدثین جب کہتے ہیں کہ یہ حدیث قابل اعتبار ہے، ان کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اس کے اندر ضعف ہے، اس کو مطابعات وغیرہ کے ذریعے سے قوت دینے کی ضرورت ہے۔ معنی بالکل بدل گیا نا۔ ایک جانب قابل اعتبار یعنی مضبوط، اور دوسری جانب قابل اعتبار یعنی کہ ضعیف، لیکن ضعف اس کا خفیف ہوتا ہے، دور ہو سکتا ہے۔ ضعف کی 2 قسمیں ہیں، چلو بات اب مصطلح میں آپ نے گزائی دی ہے، کچھ نہ کچھ بات سن ہی لیں آپ۔ ضعف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ضعف منجبر، جس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل عام فہم مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بہت اونچی اونچی بات کی، ہمارے سر سے 2 فٹ اوپر سے چلی گئی۔ ازالہ ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے، اس لیے یہ جو بات بتا رہا ہے مجھے تسلی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک بتا بھی رہا ہے یا نہیں بتا رہا، لیکن اس نے بھی آگے وہی کہا، اس نے بھی وہی کہا، اس نے بھی وہی کہا، اس نے بھی وہی کہا۔ اب مجھے تسلی ہو جائے گی نا کہ اگرچہ اس کا حافظہ کمزور ہے لیکن باقی لوگ بھی تو اسی طرح سے بتا رہے ہیں نا۔ کیا خیال؟ باقی لوگ بھی اسی طرح سے بتا رہے ہیں، تو ضعف دور ہو گیا، جو خطرہ تھا وہ جاتا رہا۔ ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ جو ضبط کی خفت کا معاملہ ہوتا ہے نا، حافظے کی کمزوری کا معاملہ، یہ ہوتا ہے ضعف منجبر۔ اسی طرح سے اگر سند کے انقطاع کا معاملہ ہو تو وہ بھی ضعف منجبر ہوتا ہے۔ لیکن ایک ضعف ہوتا ہے جو غیر منجبر ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ 5 جھوٹے جمع ہو جائیں، یہ بھی جھوٹا، وہ بھی جھوٹا، وہ بھی جھوٹا، وہ بھی جھوٹا، سارے اعلیٰ درجے کے جھوٹے ہیں، یہ بھی وہ بات کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، میں کیسے مانوں؟ ٹھیک ہے جی، مثال سے سمجھاؤں۔ چند جھوٹوں نے مشورہ کیا کہ ہم کل نہ عید منائیں، چاند دیکھنے کی گواہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک نے جا کے کہا جی چاند نظر آ گیا، دوسرے نے کہا جی مجھے بھی نظر آ گیا، تیسرے نے کہا مجھے بھی نظر آ گیا۔ قاضی نے تو گواہوں پہ چلنا ہے نا۔ قاضی نے پوچھا کس طرف کو نظر آیا، تو وہ 4 بندے تھے نا، چاروں نے لیدر سے اشارہ کیا۔ ایک نے اس طرف کو اشارہ کیا، دوسرے نے اس طرف کو، تیسرے نے ادھر کو، چوتھے نے۔
سمجھ آ رہی بات؟ تو اتفاق علی الکذب یہ تو ممکن ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو یہ ایسا ضعف ہوتا ہے کہ اگر کسی روایت میں کوئی کذاب راوی ہو تو پھر اس ضعف کا ازالہ نہیں ہوا کرتا، ٹھیک ہے؟ جسے کہتے ہیں ضعف شدید۔ تو 3 درجے ہو گئے نا، ایک قابل احتجاج درجے کی روایات جس میں صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، اور دوسری وہ جن کا ضعف کم درجے کا ضعف ہے جس سے ضعف خفیف کہتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ قابل اعتبار روایات ہیں اور ان کا ضعف تعدد طرق سے دور ہو سکتا ہے۔ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ موجود ہے ضیاء الدین صاحب؟ اچھا، تعدد طرق سے دور ہو، اسے کہتے ہیں قابل اعتبار۔ ایسی روایات، یہ ہے وہ ضعف جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ضعیف روایات فضائل میں چل جاتی ہیں۔ تیسری وہ روایت ہے جو شدید ضعیف روایات ہے، جو بالکل کہیں بھی نہیں چلتی۔ خفیف ضعیف اور شدید ضعیف میں مثال سے اگر سمجھاؤں تو ایسے ہی فرق ہے کہ خفیف ضعیف بیمار گھوڑے کی طرح ہے۔ بیمار گھوڑا سہارے سے چل لے گا نا، اور کوئی دوسرا گھوڑا بیمار ہو تو اس کو سہارا دینے کے قابل بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو خود بھی اس کو تعدد طرق سے فائدہ ہوتا ہے، اور دیگر روایات کی قوت کا باعث بھی یہ روایت بن سکتی ہے جس کا ضعف خفیف ہو، ٹھیک ہے جی؟ اور جس کا ضعف شدید ہو وہ اس کی مثال مردہ گھوڑے کی طرح ہے۔ مردہ گھوڑا تو نہیں چل سکتا، اس کو کتنا بھی سہارا دیں آپ چل لے گا۔ تو شدید ضعیف کا پھر کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ کہیں نہیں چلتی، پھر قابل قبول نہیں ہوتی کسی بھی جگہ۔ امید ہے انشاءاللہ مثالوں سے بات کی تو سمجھ واضح ہو گئی۔ اب دشواری کیا ہے؟ دشواری یہ ہے کہ ہمارے عالم کے سامنے جب حدیث آتی ہے تو وہ یہ فیصلہ کرنے پہ قادر نہیں ہوتا کہ یہ کس کیٹیگری کی روایت ہے۔ قابل استدلال روایات میں آتی ہے کہ اس کو احکام میں ہر جگہ پہ دلیل بنایا جا سکے، یا قابل اعتبار درجے کی ضعیف ہے کہ فضائل میں تو چل جائے گی، احکام میں نہیں چل سکے گی، یا پھر شدید ضعیف ہے کہ کہیں پہ بھی قابل قبول نہیں۔ اس بات کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کسی انجینئر یا ڈاکٹر نے تو نہیں کرنا نا، مولوی صاحب نے کرنا ہے نا۔ اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ علوم حدیث مدون ہو چکے ہیں، لہٰذا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو کیسے کرے گا وہ؟ اس کو تو سیکھنا پڑے گا نا، کیا خیال ہے؟ تو اب یہ جو دوسری قسم کی روایات ہیں، اصل بات یہ چل رہی تھی کہ دوسری قسم کی کتب وہ ہیں کہ جن میں ساری قابل استدلال یا قابل قبول کہہ لیں، تاکہ قابل اعتبار درجے کی ضعیف بھی اس میں شامل ہو جائے، ساری کی ساری قابل قبول درجے کی روایات ہیں جن کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس روایت کو لیا جا سکتا ہے، رد نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، اس کے اندر ضعیف بھی ہوں گی، حسن بھی ہوں گی، لیکن آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ ایک عام آدمی کے لیے اتنی بات کافی ہے نا کہ قابل قبول درجے کی روایت صحیح ہے یا حسن ہے، اس بحث میں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ تو یہ جو کتابیں ہیں سنن ثلاثہ، ایک ان میں سے سنن نسائی ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے۔ سنن ترمذی میں تو امام ترمذی خود اگر حدیث میں ضعف ہوتا ہے آگے بتاتے ہیں، اور سنن نسائی اور سنن ابو داؤد میں عام طور پر ساری ہی روایات قابل قبول ہیں، چند ایک شدید ضعیف روایات ہیں، لیکن ایک تو امام ابو داؤد بھی بتانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت قلیل کالمعدوم روایات ایسی ہیں جن کا ضعف شدید ہے اور اس کے باوجود امام ابو داؤد نے سکوت کیا ہے، اور اس سکوت کی وجہ بھی محدثین نے یہ لکھی ہے، متعدد وجوہات لکھی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ اس کا ذوق بہت مشہور ہوتا تھا، ہر کسی کو پتہ ہوتا تھا، تو امام ابو داؤد نے سوچا کہ سب کو تو پتہ ہے، مزید کیا بتانا ہے اس کو۔ وہ امام ابو داؤد کو نہیں پتہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عامت الناس تو کیا، امت کے علماء بھی اس ذوق کو نہیں پہچانیں گے، کیا خیال؟ پتہ ہوتا تو اس وقت بتا کے جاتے آپ کو، ٹھیک ہے؟ بہرحال ایسی بہت قلیل کالمعدوم ہیں، تو آپ سنن ابو داؤد کی روایت بطور استدلال پیش کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر، اکثر و بیشتر اس میں ایسی روایات ہیں جو مستدل بن سکتی ہیں، بلکہ انہوں نے بنیاد ہی ان کی غرض یہ ہے کتاب لکھنے سے
کہ احکام جو فقہائے امصار ہیں انہوں نے ان کے جو مستدلات ہیں ان کو جمع کرنا ان کے پیش نظر ہے۔ امام ابو داؤد خود انہوں نے ذکر کیا ہے رسالہ ابو داؤد الی اہل مکہ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو سنن ترمذی پہ بات ہو گئی ہے، کتاب الآثار ہے امام ابو حنیفہ کی، مسند الامام اعظم ابو حنیفہ، یہ اب تحقیق کے ساتھ چھپ گئی، ورنہ پہلے جو مسند امام اعظم تھی اس کے اندر بہت ساری روایات مقطوع درجے کی تھیں۔ مسند امام احمد بن حنبل ہے، آثار السنن ہے، یہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ فقہ حنفیہ کے مستدلات پہ لکھی گئی، مشکات المصابیح ہے۔ اسی طرح سے پھر تیسری قسم وہ کتابیں ہیں جن میں حسن، صحیح، ضعیف، منکر ہر طرح کی روایات ہیں، وہاں پہ آپ کو پرکھنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اب یہ وہ موقع آ گیا کہ جہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم صحیحین سے کام چلا لیں گے۔ اب بھئی بہت بڑا ذخیرہ ہے، یہ دیکھیں کتنی کتابیں، نام نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، یہ سمندر ہے پورا، یہاں کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ روایت صحیح بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور سوشل میڈیا پہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، لوگ آپ سے صحیحین کی روایات پوچھنے نہیں آئیں گے، وہ کوئی پوچھ لے کبھی کبھار تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عام طور پر آپ سے ان کتابوں کی احادیث کا حکم پوچھیں گے، اور اس کو بتانے کے لیے آپ کو معرفت چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کتابوں کی روایات کا فیصلہ تو بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتا، اس میں ابن ماجہ بھی انہوں نے ڈالی ہیں۔ چوتھی قسم وہ کتب ہیں جن میں اکثر و بیشتر ضعیف روایات، نوادر الاصول، یہ وہ کتابیں ہیں جن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ علماء کی جماعتیں بٹھائی ہوئی ہیں، ان کا کام ہی ان کو یہ کتابیں دے دیں، ان میں سے نکالی جاؤ اور خوشنما عنوانات سے چھاپتے جاؤ۔ آپ کے یہاں عبقری رسالہ آتا ہے گجرا والوں میں؟ عبقری والوں کو تو بہت دفعہ کہا ہے کہ بھئی کچھ خیال کرو، مسلط علی ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کا رسالہ بکتا ہی شاید اس وجہ سے کہ اس میں نوکھی نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہماری بات مان کے انہوں نے اپنے رسالے کی تو ساری سیل ختم ہو جائے گی پھر۔ جی بزرگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آواز نہیں ہے پہنچی ان کی۔ اچھا، ہمیں خیر باقی چیزوں سے غرض نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں حدیث جو ہے وہ موضوع روایات نقل نہ کریں، حدیث بیان کرنے میں احتیاط کریں۔ بھئی آپ سناؤ اپنے جنوں بھوتوں کی کہانیاں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، کیا خیال ہے؟ لیکن حدیث کے معاملے میں تو احتیاط کرو نا، صاف آ رہا ہے من حدث عنی بحدیث بلکہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ ایسی روایت ہے جس کے متواتر لفظی و معنوی دونوں اعتبار سے متواتر ہونے پر امت کا اتفاق ہے، واحد ایسی حدیث۔ موضوعات کی تعیین کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں، موضوعات ابن جوزی ہے، موضوعات شیخ محمد طاہر ہے، اور بھی کتابیں ہیں، حافظ سیوطی نے اللہ المصنوعہ لکھی ہے، وغیرہ ذالک امور ہیں۔ بس میرے خیال اتنا کافی ہے، آگے ایک بڑے سمندر میں آپ داخل ہو جائیں گے اگر اصناف و کتب الحدیث کی طرف گئے تو۔ اگر اللہ نے موقع دیا پھر انشاءاللہ کسی موضوع پر کسی موقع پہ اصناف و کتب الحدیث پر بھی ایک نشست کر لیں گے، دوبارہ کر لیں گے، یار زندہ صحبت باقی۔ اب کسی کے کچھ سوالات ہیں تو وہ ذکر کر دیں۔ جی سوالات آپ حضرات نے لکھے ہیں تو وہ بھیج دیں۔ علوم الحدیث سے متعلقہ کوئی بھی سوال جو ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، طریقہ کار کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، طریقہ کار آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ طریقہ کار کے حوالے سے پچھلی دفعہ جب میں یہاں آیا تھا تو واپسی پہ بعض حضرات نے کہا کہ جی ہمارے پاس ہم تو فلاں جگہ امامت کرتے ہیں، تو اب وہ موقع ہمارے پاس نہیں رہا کہ ہم باقاعدہ کسی مدرسے میں جا کے تخصص فی علوم الحدیث کریں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کو، نہیں تخصص تو بہت اعلیٰ درجہ ہے نا، اس سے نیچے بھی تو بہت سارے درجات ہیں۔ آپ دن میں 1-2 گھنٹہ دے دو، دن میں 1-2 گھنٹے بھی
اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ دیں تو آپ کو کتنا کچھ حاصل ہو جائے گا۔ مسلسل دیکھیں، اس فن میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، مستقل مزاجی اور ذاتی شوق اور لگن۔ شوق اور لگن ہو تو پھر سعید ابن مسیب کی طرح اور ابو صالح السمان جو ہیں، یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی دنیا کے سارے کام کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ مدرسے میں محض بیٹھے رہتے ہو۔ ابو صالح السمان مشہور محدث ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے خاص الخاص شاگرد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ بنی عبد مناف میں سے اگر تم ہوتے تو کوئی حرج والی بات نہیں تھی، یعنی تمہارے اندر خاندان نبوت والے اوصاف تھے، مولا تھے، آزاد شدہ غلام، تو گھی بیچتے تھے۔ اب گھی بیچنے کے لیے مدینہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہے ہیں، اور کوفہ میں امام اعمش اور بڑے بڑے حضرات نے ان سے حدیث حاصل کر لی، گھی بیچتے بیچتے۔ گھی بیچنے کے ساتھ ساتھ ہی حدیث پڑھا دیا کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی تو تھے نا، کیا خیال؟ تو دیگر محدثین کے حالات دیکھ لیں آپ، وہ سارے کام کرتے تھے، ان کاموں کے ساتھ ساتھ ہی حدیث کا علم بھی سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا تھا، لیکن ان کے ہاں مستقل مزاجی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ 2 مہینے کر کے چھوڑ دیا، کسی مجلس میں بیٹھے شوق پیدا ہوا اور 2 مہینے یا 2 ہفتے کیا، اس کے بعد آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ایسا نہیں تھا۔ سال ہر سال کرتے تھے اس کو، اس کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو سمجھتے تھے، تو پھر ان کے کرنے کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلتا تھا۔ جی، شیخ ناصر الدین البانی صاحب کی احادیث کی تحقیق کا کیا درجہ ہے اور اس حوالے سے ہمارے علماء نے کیا کام کیا ہے؟ البانی صاحب پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ البانی صاحب بنیادی طور پر ایک محنتی آدمی تھے، لیکن وہ مشہور ہے نا العلم بالتعلم، تو باقاعدہ انہوں نے بہت زیادہ اساتذہ کی صحبت نہیں اٹھائی، کتابوں وغیرہ کے ذریعے سے علم حاصل کیا۔ تو محدثین اس کے بارے میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، صحفی، صحیفوں سے لینے والا۔ تو جو صحیفوں سے اخذ العلم بالصحائف ہے وہ پھر کفایت نہیں کرتا، اس سے حکم لگانے میں ان سے بہت سی جگہ تضادات کا شکار ہوئے، بہت سارے معاملات پیش آئے، اور متقدمین کے احکام پر بالکل اعتماد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اصول و ضوابط مجھے معلوم ہیں تو میں خود حکم لگاؤں گا۔ اور دوسرا ان کے ہاں کچھ تشدد بھی ہے، بعد والے جو ان کے متبعین ہیں ان کے ہاں تو وہ تشدد بہت زیادہ بڑھ گیا، لیکن ابتدا انہوں نے کی تھی السلسلۃ الحدیث الضعیفہ واثرها السیء علی الامہ لکھ کر۔ اب دیکھیں نام میں ہی انہوں نے ضعیف اور موضوع کو برابر کر دیا نا، السلسلۃ الحدیثۃ الضعیفہ والموضوعہ، تو ضعیف اور موضوع گویا کہ ایک ہی کیٹیگری۔ تو جس روایت میں معمولی درجے کا ذوف بھی ہوتا ہے نا، اب ان کے متبعین کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف کہہ کے رد کر دو۔ حالانکہ 1400 سال سے متقدمین محدثین میں سے کسی کے ہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ ضعیف روایت علی الاطلاق مردود ہو، یہ تو کسی کے ہاں بھی نہیں ہے۔ یہ جو طرز ہے نا جس میں خود انہوں نے ابتدا کی اور بعد والوں نے ترقی کی، یہ بہت مضر ثابت ہوا امت کے لیے، اور اس سے انکار حدیث اور بہت ساری چیزوں کے دروازے کھل گئے۔ اس لیے میں تو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ ان کی تحقیق پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جائے۔ ہاں آپ مہارت پیدا کر لیں، جب آپ مہارت پیدا کر لیں گے پھر کسی کی تحقیق سے بھی استفادے کے قابل ہوں گے، کیونکہ امتیاز الصحیح من السقیم کی قدرت ہے نا آپ کو، کہیں اگر ان سے کوتاہی ہوئی بھی ہے تو آپ فرق پہچان لیں گے، اور اگر قدرت نہیں ہے، آپ ناقل محض ہیں، تو نقل محض میں تو جو معاملات جو خطا ان کو پیش آئی ہے وہ بھی آپ اسی طرح من وعن نقل کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ پھر البانی صاحب کا ہی کیا ہے، پھر کسی سے بھی نقل کر لیں، اگر نقل محض ہی کرنا ہے تو پھر اس میں البانی صاحب کی کیا تخصیص ہے، کسی سے بھی نقل کر لیں۔ ہمارے علماء نے کیا کام کیا ہے؟ ہمارے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی، ایک لمبی فہرست ہے جو شیخ البانی صاحب کے تناقضات وغیرہ پہ لوگوں نے لکھی ہیں، جس میں مولانا حبیب اللہ اعظمی صاحب کی کتاب بھی ہے، نعمت اللہ اعظمی صاحب کی،
اور بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے. شیخ حسن الثقاف ایک عرب عالم ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، انتہائی مفید ہے، وہ اس حوالے سے دیکھنی چاہیے. کبھی سند کے اندر شیعہ راوی بھی آ جاتے ہیں جو کہ مستلزم کفر ہے، ان کی روایت قابل عمل ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. سوال کی قیمت بھی میں پہچانتا ہوں اس فن سے واقفیت کی وجہ سے، کیونکہ لوگ بہت غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ بھئی باقاعدہ اتنی لسٹیں لوگوں نے بنا کے واٹس ایپ پہ چل رہی ہوتی ہیں کہ صحیحین میں یہ شیعہ راوی ہیں، تو یہ صحیحین کا درجہ مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سوال بہت اہم ہے، کس نے کیا ہے اگر مناسب سمجھیں. ہاں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. تو جواب ذرا غور سے سنیے گا. تشیع کے جو ہے نا درجات ہیں، 4 درجے ہیں. ایک درجہ وہ ہے کہ جس کے اندر وہ جو شیعہ راوی ہے وہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دیگر صحابہ پر افضلیت کا قائل ہے، دیگر صحابہ کو اچھا سمجھتا ہے، ان کی تعریف و توصیف کرتا ہے، بلکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کا بھی قائل ہے. یہ نہیں کہتا کہ حضرت علی کو ان سے پہلے خلافت ملنی چاہیے تھی، صرف حضرت علی کی ان پہ فضیلت کا قائل ہے. محدثین ایسے راوی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، فیہ نوع من التشیع، یمیل الی التشیع، یکان شیعیا. ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ایسے آدمی کی روایت بلا تردد مقبول ہے، کیونکہ اگرچہ مبتدع ہے لیکن مبتدع کی روایت جب تک کہ وہ غالی نہ ہو اور داعی الی البدعت نہ ہو، محدثین کے ہاں بالاتفاق مقبول ہے. بات واضح ہوئی؟ پڑھا ہے نا میں شرح نخبہ میں تفسیر مصطلح الحدیث میں. پھر دوسرا درجہ تشیع کا وہ ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی افضل بھی ہیں اور خلافت کے پہلے مستحق بھی یہی تھے. حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں ملنی چاہیے تھی، ان کو ملنی چاہیے تھی. یہ دوسرا درجہ ہے. محدثین اس کے لیے کانا غالیاً فی التشیع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی روایت بھی مقبول ہے، مردود نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابہ پہ سب و شتم نہیں کرتا. حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ معاذ اللہ من ذالک تو برے الفاظ ان کے بارے میں استعمال نہیں کرتا، بس اس کا نظریہ یہ ہے کہ خلافت کے مستحق حضرت علی زیادہ تھے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو حضرت علی پہ کی فضیلت کا قائل اور دیگر صحابہ پہ سب و شتم کرتا ہے، ان پہ اعتراض کرتا ہے، اس کے لیے محدثین تشیع کا لفظ نہیں استعمال کرتے، اس کے لیے رفض کا لفظ استعمال کرتے ہیں. حافظ ابن حجر کی کتاب اٹھا کے دیکھیں آپ، تقریب التہذیب، جگہ جگہ جہاں ایسے راوی آئے گا اس کے لیے رافضی ان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. رفض اور تشیع میں فرق کو سمجھیں. ایسے راوی کی روایت کسی کے ہاں مقبول نہیں ہے. صحیحین تو بہت دور کی بات ہے، سنن میں سے بھی کوئی آدمی اس طرح کے کسی راوی کی روایت نہیں لے کے آتا. اور چوتھا درجہ پھر یہ ہے کہ جو صحابہ پہ سب و شتم بھی کرتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر کسی کفری عقیدے کا قائل ہے. جیسے ان کے ہاں عقیدہ بدع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی غلطی ہو جاتی، یہ حضرت علی کی رجعت کا عقیدہ ہے، معاذ اللہ من ذالک. اس میں کہتے ہیں کہ غالین فی الرفض، رفض کے اندر بھی غلو کر رہا ہے. اب بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں نا یہ دوسرے 2 طبقات، آخری جو تیسرا اور چوتھا طبقہ میں نے ذکر کیا ہے، یہ پائے جاتے ہیں. وہ پہلے والے طبقات متقدمین کے ہاں کہیں تھے، آج کل ان کی تعداد اگر ہے بھی تو بہت کم ہے. تو ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے زمانے کے اہل تشیع کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو متقدمین کے ہاں شیعہ تھا وہ بھی یہی چیز تھی. وہ یہ نہیں تھا، قیاس آپ کا غلط ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اور ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ابان ابن تغلب کے ترجمے میں یہ ساری تفصیل لکھی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ہو گیا جواب؟ قابل اطمینان ہے نا؟ کسی کچھ مزید پوچھنا ہے تو جتنے آپ کے سوالات ہیں اتنی دیر بیٹھنے کا حوصلہ ہے آپ میں. خطیب بغدادی کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں. آیا اس نام سے کوئی اور معروف شخصیت بھی ہے؟
वही खतीब बगदादी का तर्जुमा ही देख लेते, सीयर अलामुन नुबला से तर्जुमा देख लेते उनका। मैंने क्या मालूमात फराहम करनी, मैं तो जो नकल करूँगा वो तो वही मुतकद्दिमीन ने जो लिखा है वही बताऊँगा ना आपको। बहरहाल खुलासा ये है कि ये बड़े मुहद्दिस हैं, हाफिज़ुल मशरिक इनका लक़ब है। उस ज़माने में मगरिब यानी मगरिब से मुराद अंदलुस और मराकश वगैरह के इलाके थे, उसमें जो मशहूर आलिम थे वो इब्न अब्दुल बर थे, और यहाँ पे ये खतीब बगदादी थे, और दोनों का इंतकाल भी एक ही साल हुआ है। तो उनका लक़ब था हाफिज़ुल मगरिब और इनका लक़ब था हाफिज़ुल मशरिक। और हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है, कल फ़न्नुन मिन फ़ुनूनिल हदीस इल्ला वक़द सन्नफ़ल खतीब फ़ीही किताबन। और ये भी फरमाया कि बाद वाले तमाम लोग इल्मुल हदीस में खतीब के मोहताज हैं, उसके इल्म के मोहताज हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। ठीक है जी। अब तफसीर मुस्तलहुल हदीस किताब है ना, उसके आखिर में अशरुल मुसन्नफ़ात का तज़किरा करते हैं। उसमें आप देखें हर जगह आपको खतीब का नाम नज़र आएगा। अब साइल की मंशा क्या है वो भी शायद मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जो समझा वो बता देता हूँ। इन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पे कुछ एतराज़ात भी किए, जिसका जवाब अल्लामा ज़ाहिदुल कोसरी साहब ने तानीबुल खतीब के नाम से किताब लिख के दिया है। अब जब इश्काल करेंगे वो इमाम अबू हनीफा पर, तो हनफिया ने भी फिर आगे से तलवारें निकाल ली ना, या यूँ कह लें बंदूकें निकाल ली। एतराज़ जब इश्काल होता है ना, ये वो आपके किसी महबूब पे इश्काल करेंगे तो आप उनको तो नहीं ना छोड़ेंगे, तो ये मामला तो चलते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। इसकी बहुत सारी वजूह हैं जिन पे कलाम तफसील का तकाज़ा